أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے اللہ کے دیدار کی پراسرار حقیقت اور تصور اسم اللہ ذات کی حقیقت۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اسم اللہ ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمام تر زندگی جو ان کی مجاہدے میں گزری، مشاہدے میں گزری، وہ جتنے بھی اس کے مراحل تھے ان تمام کا ذکر کیا ہے، اور آخری حقیقی منزل جب آپ نے پا لی تو اس مقام تک آپ نے ہر چیز کو کتاب میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جیسا کہ سامعین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے چلا کشی کی، ہم نے نوافل ادا کیے، ہم راتوں کو جاگے، ہم سجدے میں گئے، ہم گڑ گڑائے، ہم روئے، ہم جنگلوں میں پھرے، لیکن ان چلا کشی سے، ان تسبیحات سے، ان کے اشعار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ سامعین محترم، پھر یہ فقیر کی منزل ہے، وہ ایک قدم آگے اٹھاتا ہے۔ پھر آپ تصور اللہ ذات کی طرف گئے اور تصور اسم اللہ ذات آپ نے حاصل بھی کیا اور اس پر خوب محنت کی اور اس تصور کو پختہ کر لیا۔ سامعین محترم، میرا قطعاً انکار نہیں ہے تصور اسم اللہ ذات سے، لیکن یہ مکمل، کامل، اکمل فقیر کی منزل نہیں ہے۔ آپ اسم کو دل میں رکھیں اور اس کے جسم کو وارد الوجود کریں، جیسے میرے جد امجد دادا مرشد حضور قبلہ پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری وسعت کا پتہ کسی سے بھی پایا نہیں جاتا، جہاں ہوں میں فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا۔ امیر الدین اسم اور جسم کا یہ بندہ کہ نقشہ یہ محمد ہے، جھٹلایا نہیں جاتا۔ اسی طرح حضور سرکار سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں فرمایا کہ راہ سلوک کی ابتدائی منزل فنا فی الشیخ ہے، اور اس کی وسعت فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی بقا فنا فی اللہ بقا باللہ ہے۔ اور جب تک انسان فنا فل کی تکبیر سے نہیں گزرتا، جیسا کہ ہم پہلی ویڈیو میں بھی کئی بار یہ ذکر کر چکے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سب کچھ جب انسان یہ تسلیم کر لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے ظاہر اور باطن میں، اور جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر اس جسم کے اوپر اسم اللہ ذات کے تصور کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ کچھ کاملین ایسے ہیں کہ جن کو ڈائریکٹ ہی ذات حق کا قرب اور وصال حق نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے۔ کچھ کاملین ایسے ہیں کہ وہ کئی مشقوں سے گزرتے ہیں،
پہلے عبادات میں وقت گزارتے ہیں، یہاں ظاہری عبادت کی بات ہو رہی ہے، پھر ظاہری مجاہدے میں وقت گزارتے ہیں، پھر ظاہری تسبیحات میں وقت گزارتے ہیں، پھر اللہ کے ظاہری ذکر میں وقت گزارتے ہیں، پھر بھی جب انہیں قرار نہیں ملتا پھر وہ جنگلوں کا بھی رخ کرتے ہیں، لیکن وہ تمام تر جو محنت کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ ضیاع ہو جاتی ہے، نہیں، جب انہیں ذات حق نصیب ہوتا ہے وہ جتنی بھی محنت ہے اس کے اوپر پانی لگ جاتا ہے، وہ محنت کی فصل سیراب ہو کر ہری بھری ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، ان کی طاقت دگنی چگنی ہو جاتی ہے، اور واضح رہے کہ یہاں پر روحانی طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ سامعین، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ نفس امارہ کی نفی نہیں کر سکتی، بلکہ نفس امارہ کو الٹا تکبر میں مبتلا کر دیتی ہیں، چاہے وہ اللہ کا ظاہری ذکر ہو، چاہے وہ تصور اسم اللہ ذات کا صرف تصور ہو، کیونکہ نفی ایک کی ہو اور پھر ایک رہ جائے تو ہی بات بنتی ہے۔ اگر نفی بھی نہ ہو اور اسبات بغیر نفی کے اپنے ہی وجود کے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں تو میں نے پریکٹیکلی بہت سے لوگوں کو یہاں پر ڈگمگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ہی ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطن میں لقائے الہی، لقائے حق تعالی، دیدار الہی سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تصور اسم اللہ ذات اور مرشد کامل کی رہبری سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے آپ کیا فرما رہے ہیں، اس بات پر ضرور غور کیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ لیکن فقر میں یہ بھی کامل مرتبہ نہیں ہے، اس میں بھی دوئی پائی جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، وحدت الوجود مقام فقر ہے، مقام کاملین ہے، جہاں پر سر سے پاؤں تک آپ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہاں پر ہی آپ اپنے جسم کو اپنا سمجھیں اور اس اسم کو اللہ کا اسم اپنے جسم پر وارد الوجود کریں، یہ دوئی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ سامعین محترم، آپ نے وحدت الوجود اور مقام فقر کو آپ نے تو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ سامعین محترم، یہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی دوئی پائی جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کی انتہا تو یہ ہے کہ انسان ذات حق میں فنا ہو کر بقا حاصل کر لے، تب ہی انسان کامل یا مرد مومن بنتا ہے، اور یہ ذات حق انسان کو مرشد کے کرم سے، مرشد کریم کے باطنی راز سے اور حقیقی بیعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور ذات حق کون ہے؟ مرشد کامل کی ذات ہی ذات حق ہے۔ اسی میں فنا ہو کر اپنی ذات کو بھول کر آپ نے یہ تصرف، تصدف اور راہ سلوک کی یہ منزل طے کرنی ہے، اپنے عشق کی انتہا کو پہنچنا ہے، اور وہیں پر آپ کو نصیب ہوگا دیدار الہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سامعین محترم، سرکار کا یہ پلیٹ فارم میرے لجپال سیدی حضور قبلہ پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا در، اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در ہمیشہ آپ کی بہترین رہنمائی کے لیے کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا ہو سکے حق بات سمجھ کر ویڈیو کو
شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔